باپا جانی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باپا جانی جب زلزلہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ زلزلہ آئے یا کوئی سی بھی مصیبت آئے نا، پریشانی مصیبت مشکل کے لیے مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالی مشکلوں میں سے جن مشکلوں کو چاہے گا اس کو دور کر دے گا۔ یہ پڑھ لیا جائے، اللہ اگر یاد آ جائے، اس وقت یاد نہیں آتا، اس وقت افراتفری ہوتی ہے، لوگ اپنے جانوں کی فکر میں ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس وقت بندہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے، احتیاطی تجدید ایمان کرے، کلمہ پڑھے، توبہ ہر گناہ سے کرے، گناہ سے بچنے کا عہد کرے اور ذکر اللہ میں لگ جائے، اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، درود پاک پڑھنے میں لگ جائے کہ اگر جھٹکا مزید شدت بڑھتی ہے اور اگر یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے تو موت آئے تو اللہ اللہ کرتے ہوئے خامخواہ چیخ پکار کر کے، لوگ تو چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں لیکن خیر بعض توبہ بھی کرتے ہوں گے، استغفار بھی پڑھتے ہوں گے، تو بلا جلا انداز ہوتا ہوگا۔ جب بھی کبھی اللہ نہ کرے زلزلہ آئے تو بے شک کلمہ استغفار پڑھے، لیکن بھاگنا ہے تو کسی بھی عمارت کے نیچے نہیں آنا ہے۔ وہ جھٹکوں سے عمارت گرتی ہے نا، اس کے نیچے لوگ دبتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، زمین پھٹتی ہے اس میں سما جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کھلا میدان جو ہوتا ہے نا، جتنا کھلا ہوگا عمارت سے جتنا دور ہوگا اتنا خطرے کا ریشو کم ہو جاتا ہے۔ پاپا ہم تھے نیروبی میں، وہاں الگ دنیا ہے۔ جب حاضری تھی تو پتہ چلا کہ اطراف کے بعض شہروں میں ایک اچھا خاصا زلزلہ آیا تھا، تو میں ان دنوں اس کے ساتھ ہی شہر میں تھا، تو وہاں زلزلے کی باتیں چلی تو میں نے کچھ زلزلے پر مدنی پھول دینے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ وہاں کے اخبار اور میڈیا وغیرہ میں یہ ہے کہ 250 یا 300 کلومیٹر دور ایک پہاڑ ہے یا کیا ہے یا کوئی آتش فشاں ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کو جیسے کہ وہ ایک سائنٹیفک طور پر اور ایک اس کے طور پر ایک نارمل لیتے ہیں۔ زلزلے کا جو اصل سبب جو ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ زلزلے کا سبب یہ گناہ، تو اس کیونکہ یہ تصور نہیں، تقریباً ایسا لگتا ہے کہ ایک سائنسی طور پر بھی ایسا لے لیا لوگوں نے کہ زلزلہ ایک اس طرح کی سائنٹیفک اس کی ایک سائنس بیان کی جاتی ہے، لیکن کوئی اپنے گناہ کی طرف لے کے جائے گا کہ یار یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بے باکی کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کا میلان گناہ توبہ کی طرف بھی ہو۔ لیکن عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے بعض ممالک کے اندر کہ ایسا ذہنی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ زلزلہ کیا، تو وہاں کیسے بابا اس طرف رک جائے گا، نارمل رہتے ہیں۔ جی جی، یہاں بھی یہی ہے، ہمارے یہاں بھی سب کو تھوڑی سب کوئی آپ کے بیانات سنتے ہیں جو ان کا ذہن بنے گا گناہ کی وجہ سے آتا ہے، بھی سائنٹیفک دنیاوی تعلیم کا دور ہے۔ سائنسدان اگر روک سکتے ہیں زلزلہ، روک کے دکھائے، اگر ان کی سائنس ان کو ساتھ دیتی ہے تو سائنس خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کہاں روک سکتی ہے؟ یہ بس گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اور یہ اب کسی کے حق میں یہ سمجھو عذاب ہے تو کسی کے حق میں یہ مطلب بہتر بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر ایک جو دنیا سے اٹھے گا نا یہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھے گا۔ سیلاب آیا تو نیک بد سب مرتے ہیں، اس میں جو بھی مرتا ہے زلزلے میں نیک بد سب مرتے ہیں، تو یہ بدوں کے حق میں اگر یہ سزا ہے تو نیکوں کے حق میں ترقی درجات کا باعث بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ گناہ تھے تو اس کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر بد کے بارے میں ہم کسی شخص معین کے بارے میں، مخصوص فرد کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ گار تھا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیا پتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام تھا۔ تو یہ جنرلی بات کریں گے کہ گناہ گاروں یعنی گناہ کی وجہ سے یہ آتا ہے، اس شخص کی وجہ سے آیا، یہ ہم کہہ نہیں سکتے، ہمارے پاس آلہ ہی نہیں ہے جاننے کا، ہم اس کا کہہ رہے ہو سکتا ہماری وجہ سے آیا ہو، ہم کون سے اچھے ہیں، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔